اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 انشاءاللہ تلاوت کریں گے، یعنی آیت نمبر 24 and 25۔ اس کو سبق شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، کیونکہ جو پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی اس کے ساتھ منسلک ہے، پورا واقعہ ہے۔ کہا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا، بے شک ہم، لن، ہرگز نہیں، ندخلہا، داخل ہوں گے اس میں، یعنی اس شہر میں، ابداً، کبھی بھی، ما دامو، جو وہ لوگ آباد ہوں گے اس میں، یا اس میں دائم ہوں گے، یا اس میں رہیں گے، جب تک وہ لوگ رہیں گے، فیہا، اس میں، فَاذْهَبْ، پس جاؤ، انتا، تم، وَرَبُّكَ، اور رب تیرا، میننگ اور رب کا تیرا، فَقَاتِلَا، پس لڑو، اِنَّا، بے شک ہم، ہاں ہونا، یہیں پر، قاعدون، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس آیت میں دیکھو بنی اسرائیل کتنے گستاخانہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں یا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے، حالانکہ اس سے پہلے ان میں سے جو دو سردار تھے، یوشع بن نون اور کالب ابن یوکنا، یہ دو جو بزرگ تھے اور مخلص جو ہے پیغمبروں کے ساتھی تھے، تو انہوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ تم ایک دفعہ اس شہر کے دروازے پر داخل ہو جاؤ تو غالب تم ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا یہ شہر تمہارے لیے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی بھروسہ نہیں کیا اللہ پر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب، اور ادھر لڑو، جہاد کرو، اور وہ لوگ جب تک ادھر رہیں گے تو ہم نہیں ادھر جائیں گے اس شہر میں، یعنی ملک شام کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے اسی گستاخانہ الفاظ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جانے والے، آپ جاؤ اور تیرا رب، اور یہ کہ معجزے سے یہ جو ہے اپنے معجزے کے زور پر جو ہے یہ شہر ان کو مل جائے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، اللہ کر سکتا ہے لیکن اللہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ اپنے دین کا رعب ان پر ڈالنا چاہتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے ایمان لے آئے۔ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں جانتا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ جاؤ ان سے لڑو۔ اب جو ایمان والے اللہ کے ہوتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا جو ہے اپنا کرم اور اپنا انعام کیا کہ فرعون سے ان کو نجات دے دی، اور ان کے آگے اتنے معجزے کیے کہ ان پر جو ہے من و سلویٰ بھیجا، ان پر ابر کا سایہ کیا، ان کے لیے چشمے
بہائے، اور پھر بھی ان کو جب کہا کہ ادھر جاؤ ملک شام تاکہ تم لوگوں کو ایک ملک مل جائے، ایک بادشاہت مل جائے، تو اپنی قسمت پر اور اپنی ٹانگوں پر خود کو لاڑی ماری اور نہیں گئے، اور کیا کہ ہم تو ادھر بیٹھے رہیں گے، اعمال کا جو ہے بڑا زوراور ہے، ہم ادھر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ جاؤ ادھر، اور یہ میں نے لکھ دیا تمہارے لیے، جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کو کہا، لیکن مسلمانوں نے تو آؤ نہ دیکھا تاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ایسے ایمان لائے اور گئے مقابلہ کے لیے۔ اللہ نے ان کو اور مطمئن کیا اور فرشتے بھیجے ان کی مدد کے لیے، اور مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا فرمائی اور غالب کر دیا۔ اس طرح ان کو بھی کہا تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا اور بیٹھے رہیں گے ہم ادھر۔ تو اللہ نے بھی کیا کر دیا کہ اللہ نے بھی جو ان کو ملک شام کا کہا تھا، صرف ایک ملک شام کا، لیکن یہ اس کے عمالقہ سے صرف ڈر کے اور نہیں لڑے۔ جبکہ مسلمانوں کو اگر دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑو اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے پیغمبر کی آواز پر، پیغمبر کی بات پر وہ دکھائے کہ اگر پیغمبر حکم دے تو ہم سمندر کی موجوں سے جا کر اس میں گھس جائیں اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہیں۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر ہمیں حکم ملے تو ہم اس طرح کریں کہ سمندر کی موجوں کے ساتھ بھی جا کے مقابلہ کریں، اس میں گھس جائیں اور کوئی بھی پیچھے نہ رہیں، اور ہماری طرف سے وہ چیز پیغمبر علیہ السلام کو ہم دکھائیں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیز دکھائیں ہماری طرف سے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ ہو کر اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف جہاد کریں گے خدا کے فضل سے۔ ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑیں، اور مسلمانوں نے ان کو تو صرف ملک شام کے لیے ملا تھا کہ جاؤ اور اس ملک شام سے جو ہے یہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کے صرف ایک بادشاہ کے زور طاقت سے ڈر گئے، عمالقہ کے ڈر سے، جبکہ مسلمانوں کو تو اللہ نے مشرق اور مغرب میں جتنے سخت اور قاہر اور جابر سردار تھے ان سے لڑنے کا موقع دیا اللہ نے، اور وہ لڑے ان سے، اور کہاں کہاں تک اللہ نے ان کو فتوحات دے دیے۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ دین کا اور میرے بندوں کا رعب ہو دوسروں پر۔ یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی سنائی مسلمانوں کو، اس قرآن میں اس لیے بھی کی کہ اصل میں یہودیوں کو کہنا چاہتے تھے، یہودیوں کو کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ جو ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نہ کرو گے، جس طرح تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت چھوڑ دی تھی اور جہاد سے جان چھڑا بیٹھے تھے، تو یہ نعمت اوروں کو جو ہے مل گئی، اور چنانچہ ان کو مل ہی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم لوگ ان کے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانے تھے، لیکن اب تمہارے آباء و اجداد تو نہیں مانے تھے، اب تم لوگ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کرو، اس کی تابعداری کرو، فرما برداری کرو، تاکہ جس طرح وہ دربدر ہوئے تھے تم لوگ اس طرح دربدر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ قصہ، یہ واقعہ دوبارہ ان کو لکھا کر پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج دیا کہ یہودی یہ دیکھ لے، سن لے کہ ان کے آباء و اجداد نے ایسا کیا تھا تو ان کو کیا سزائیں ملی تھی، اب تم وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ قَالَ رَبِّ انی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کالا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا،
اور کہے تھے کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہیں آپ جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عاجز ہو گئے اپنی قوم سے اور کہنے لگے اپنے رب سے کہ قال رب انی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے، لا املکو نہیں ہے اختیار مجھے، الا نفسی سوائے اپنی جان کے، و اخی اور بھائی کے، ففرق بیننا پس جدائی ڈال دو درمیان ہمارے، و بین القوم الفاسقین اور درمیان اس فاسق قوم کے، کہ جانتے تو ہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول موسیٰ ہے، لیکن عمل کرنے والے نہیں ہیں، فاسق ہے۔ تو یا اللہ ان میں اور ہم میں جدائی ڈال دے ان کی نافرمانی کے باعث، تاکہ ہم آپ کے قہر سے بچ جائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں تنگ آ کر اپنے قوم سے، جب وہ نہیں مان رہے تھے، تو اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، جہاں ان کے پاس یوشع بن نون اور کالب بن ابن یقنہ بھی دونوں ان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوئے آ گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اپنے قوم کی نافرمانی اور ان کی بزدلانہ حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو اللہ سے یہ دعا کی اپنے بھائی ہارون کے لیے اور اپنے لیے، اور ان کے ساتھ یوشع بزرگ جو تھے اور کالب ابن یقنہ، وہ دونوں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے آ گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور ان کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، سمجھو کہ ان کے درمیان جو جدائی ہو گئی کہ وہ سب کے سب جو ہے عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حیران اور سرگردان در بدر پھرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیغمبرانہ اطمینان اور پورے قلبی سکون، دلی سکون کے ساتھ اپنے منصب اور ارشاد اور اصلاح پر قائم رہے۔ اسی طرح کہ انہوں نے جو ہے نافرمانی کی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ایک قسم کا یعنی جدائی ڈال دے، فیصلہ کر دے کہ وہ الگ اور ہم پر اللہ کا قہر نہ نازل ہو۔ تو اسی طرح 40 سال تک وہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو جو ہے در بدر پھرتے رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے 2 سردار جو تھے یوشع بن نون اور کالب ابن یقنہ، وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے آ گئے تھے، تو ان کو ساتھ ہی وہ اپنے پیغمبرانہ اصلاح کے ساتھ اور جو ہے دلی سکون کے ساتھ وہ اپنے کام پر لگے رہے، اور یہ لوگ در بدر 40 سال تک پھرتے رہے، جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ پھر جب اس کے بعد ان کی اور نسلیں آئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ہے شام کی حکومت دے دی، جب انہوں نے ادھر جو ہے مقابلہ کیا، اور یہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے عمالقہ سے، وہ مزید ان کو تنگ کرتے رہے، اور تاریخ میں کافی جگہوں سے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو بہت تنگ کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو بھی قتل کیا کرتے تھے، اور جس کو چاہے تو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو یہ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے بھابھیوں، نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمان